مجھے گزارش کرنا ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے، جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے نوجوانوں کو اور نسل نو کو بہت اہمیت دی ہے اور ان کی تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جتنے مبلغین اور مفکرین ہوئے ہیں جو انسان دوست ناصحین ہوئے ہیں انہوں نے بھی نسل نو، نیاد نو، نیو جنریشن کے لیے بہت ہی گراں قدر افکار چھوڑے ہیں، خصوصاً حضرت علامہ اقبال نے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، میں ان سے یہ رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو یہ کیسے باور کرائیں کہ عقیدہ ختم نبوت بہت اہم عقیدہ ہے، اور کیسے وہ اس پر استقامت سے ڈٹیں۔ کیا ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ ثابت قدمی سے عقیدہ ختم نبوت پر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ قائم رہیں نوجوان؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی ایک اہم اور کلیدی سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے جی کہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہماری پیدائش سے لے کے عبدالآباد تک سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری زندگی کا وہ مرکز و محور ہے جس پہ یہ زندگی، برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی یہ ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اس میں تھوڑی سی لغزش ہمیں اس نقصان سے دوچار کرے گی جس کے ازالے کے لیے کوئی ریورسل نہیں ہے۔ بے شک ایسا، بے شک آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کس شخصیت کو نبی مان رہے ہیں، بس اس کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب آپ نے پہلا اعلان فرمایا اپنے اہل خاندان کے سامنے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا، ایک بہت بڑی شفٹ تھی، کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میں کتنے بڑے چیلنجز کی طرف جا رہا ہوں، جی ہاں، اس کے مضمرات کیا ہیں۔ چاہیے تھا نا کوئی چاند سورج، کوئی اس طرح کا کوئی بڑا معجزہ دکھاتا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ نے کیا معجزہ دکھایا؟ سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی معجزہ دکھایا، میں صادق اور امین ہوں۔ کیا بات ہے، حسن کردار، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں، اہل علم کی مجلس سے میں عرض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ایک ایونٹ ہے۔ جی ہاں، یہ معجزہ زندگی ہے، زندگی ہے، کوئی شک نہیں۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت بات۔ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہجرت کی رات ہے، قریش کے بڑے لوگ آپ کی جان لینے بیٹھے ہیں اور اپنی مانتیں آپ کے گھر رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کسی کو نبی ماننے سے بڑا کریکٹر لے آؤ، بس ایسا ہی ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ نبوت کے لیے پہلی دلیل کریکٹر۔ اگر کوئی نبوت کا داعی اتنے متضاد دعووں کا حامل ہے جس کا ہر قدم پہ دعویٰ ہی بدلتا جا رہا ہے، آپ کیا سودا کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ایک پلاٹ لینے جائیں، ایک دن ایک بندہ اور اگلے دن اور بیان دے، تیسرے دن ہم اس کا فون نہیں سنیں گے۔ یہ جو معاملات زندگی، چھوٹی سی بات میں آپ بیٹی بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، وہ 2 سٹیٹمنٹ بدلے، آپ اس کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ جس نے زندگی کے ہر قدم پہ سٹیٹمنٹ بدلی ہے، نبوت پر ایمان اتنی ہلکی چیز ہے، ہم نے نئی نسل کو یہ بتانا ہے۔ بالکل، اگر اجازت تو میں صرف 1-2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمائیے۔ بالکل، سٹیٹمنٹ ہے وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، جی، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجتماعی رائے کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے۔ بہت خوب۔ اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک اور جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرے لیے یہ جائز نہیں اچھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں۔ مجھے بتائیں، جس شخص نے یہ 2 باتیں کہی ہوں، عجیب ہے، کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں وہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ نہیں۔ اگر پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر اس کے ماننے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب و غریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دعوت دیتے ہیں، جی، اپنی نوجوان نسل کی یہ صرف بات نہیں کر رہے، ہم دعوت دیتے ہیں ان کو بھی جو اس مذہب کے فالور ہیں۔ ہاں، صرف اس نقطے کو سامنے رکھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میدان محشر میں آپ سے یہ سوال ہوگا، ایک پائی کا سودا لینے کے لیے آپ 3 بیان بدلنے والے کی بات آپ نے نہیں مانی، بالکل، اور میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر کسی کو درجہ دینے کے لیے اتنے تضادات والے کو آپ مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ کس ڈیبیٹ کی ضرورت ہے؟ بہت خوب۔ اب ابھی خاتم النبیین کی وضاحت ہو رہی تھی، قرآن مجید میں یہ کافۃ للناس ہے۔ جی، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا قادیانیت کافۃ للناس سے خارج ہے؟ بالکل خارج ہے؟ صحیح۔ مجھے کوئی عربی کا ایسا قاعدہ بتا دیں، کوئی ایسا ضابطہ بتا دیں خارج کیا جا سکتا۔ مرزا کو نبی ماننے والے کافۃ للناس سے باہر کے کہیں دنیا سے رہتے ہیں جہاں رسول اللہ کی نبوت کی رسائی نہیں ہے۔ رسائی نہیں ہے، بالکل ایسا۔ قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم،
میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں وہ دین کا کون سا دائرہ ہے جو اکمل تو سے خارج ہے اور جس کی تکمیل کے لیے اس کے پاس جانا پڑا ہمیں. بالکل بالکل. ہمیں مرزا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. بہت خوب. بہت سمپل, بہت لاجیکل گراؤنڈز پہ نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کریکٹر انٹیگریٹی کی معراج کے ساتھ جوڑ لیں جس سے بڑا معیار قیامت تک نہیں آ سکتا. بے شک ایسا ہی ہے, لا ریب. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے.